جناب آداب عرض ہے، کیسے ہیں آپ؟ ہم نے غالب کے کلام پہ گفتگو کی، ان کے کلام میں سے منتخب اشعار لے کر اور ان کی مختلف جہتوں کو، معانی کو نمایاں کرنے کی کوشش کی، اور پچھلے قسط کے ساتھ یہ سلسلہ تمام ہوا۔ اس کے بعد بعض لوگوں کا اصرار تھا کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے ادبی طور پہ، اور شعری دنیا سے جو ہمارا ربط ہے وہ کٹنے نہ پائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ غالب کے بعد اگر نگاہ انتخاب کہیں ٹھہر سکتی تھی تو وہ میر تقی میر ہے، اور تو پھر کوئی اس پائے میں آتا نہیں۔ اوروں کا ذکر بھی ہوگا، لیکن میر اردو شاعری کا ایک ایسا درخشندہ ستارہ ہے جس کی روشنی سے سب نے جلا پائی ہے، اور سبھی نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ 1722 اور بعض روایات کے مطابق 1723 میں آگرے میں میر پیدا ہوئے، اور 10 برس کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے بھائیوں نے کچھ ان سے اچھا سلوک نہیں کیا تو مجبوراً 12 برس کی عمر میں گھر سے نکل پڑے۔ بہرحال گھر پھر گھر ہوتا ہے، کچھ دن ٹھوکریں کھائیں، پھر واپس آئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس مرتبہ معاشی بدحالی اور تنگ دستی کی وجہ سے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور دہلی چلے آئے۔ وہاں پر سراج الدین خان آرزو اور میر جعفر سعادت علی خان نے میر کو سہارا دیا، ان کی تربیت و پرورش کی۔ یہاں دہلی میں ان کو شعر گوئی کے ذوق کو جلا ملی، اور ان کی شاعری کی پختگی اور اس کا حسن مشہور ہو گیا، اور اس عروج نے انہیں دور دور تک مشہور و مقبول کر دیا۔ پھر 1782 میں میر نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ چلے آئے، جہاں ان کی کافی قدر و منزلت ہوئی، لیکن میر کی تنک مزاجی تھی جس کی وجہ سے وہ سلسلہ بہت دیر نہیں چل سکا۔ لیکن پھر بھی لکھنؤ میں میر کے حالات دہلی سے بہتر رہے، اور 1810 میں ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ کافی، جیسے آپ نے دیکھا، ماشاءاللہ لمبی عمر پائی، خاص طور پہ اس زمانے کے حساب سے میر نے۔ تو میر کا ہم نے چناؤ کیا کیونکہ میر غالب کی طرح اردو کے 2 یا 3 عظیم ترین شعراء میں ہے۔ جو بھی شاعر میر کے بعد گزرا ہے اس نے میر کی عظمت کے سامنے سر تسلیم ضرور خم کیا ہے۔ ان کی طبیعت اور انداز موزوں تھے، اس لیے وہ اردو کے سب سے بہتر غزل گو شاعر کہلاتے ہیں۔ ادب و انشاء کی تعلیم میر نے آرزو اور میر جعفر علی سے، جن کا ذکر ابھی آیا، ان سے حاصل کی۔ پھر ریختہ گوئی شروع کی، لیکن اس قدر سلیس بیان تھے اور اتنی عمدہ شاعری تھی کہ بہت جلد دہلی اور لکھنؤ میں مقبول ہو گئے۔ مختلف امراء اور رؤسا نے ان کی ہمت افزائی کی۔ تو محمد حسین آزاد نے میر کو اردو زبان کا قدیم جوہری لکھا ہے۔ تو میر کو اپنی زندگی میں ہی قبول عام، مقبولیت، احترام حاصل ہوا۔ ان کے چراغ کے سامنے تمام شعراء کی شمع شاعری کی لو مدھم تھی۔ ان کے زمانے میں سب سے بڑے شاعر ان کے علاوہ سودا تھے، محمد مرزا رفیع سودا، لیکن وہ بھی اس سے نہ بچ سکے۔ سودا بڑے شاعر تھے لیکن میر سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ میر کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کی شاعری ایک بے قرار سمندر ہے جو بے حد گہرائی رکھتی ہے اور اتنی ہی وسعت رکھتی ہے۔ ان کی شاعری میں سب کچھ ملے گا آپ کو، غنائیت بھی ہے، سوز و گداز بھی ہے، نغمگی بھی ہے، دلکشی و اسلوب بھی ہے۔ یہ غزل کے میدان میں ان کا کوئی حریف نہیں ہے۔ انہوں نے، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں غالب نے، اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی، شاعری کو ایک نیا اسلوب دیا۔ اس زمانے میں خاص موضوع عشق و محبت ہی تھا، لیکن ہم دیکھیں گے اس سفر کے دوران کہ محبت سے متعلق میر کے بیانات رسمی نہیں ہیں، بہت ہی دقیق اور وسیع معنی ہے۔ ان کے مرکز نگاہ بدلتے رہے، مجازی محبت میں بھی کوئی کمی نہیں رکھی، کھل کے کی اور کھل کے اس کا اظہار کیا، حقیقی محبت کی حدود میں بھی قدم رکھا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے جو بھی اشعار ہیں ان میں خلوص، اسٹریٹ فارورڈنس اور صداقت بہت پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی ذرا مشکل گزری، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جب نام تیرا لیجئے تب آنکھ بھر آوے، اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے۔ یا ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا،
دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. بہت ہی انتہائی نرمی، آہستہ روی اور گھلاوٹ کے ساتھ میر اپنی بات کہتے ہیں. تشبیہات اور استعارات کا استعمال ان کے ہاں اردو کے میرا خیال ہے غالب کے علاوہ تمام شعراء سے بہتر ہے، لیکن رمزیت و اشاریت میں وہ غالب سے بھی آگے ہیں. ان کے جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں اس کے پس منظر میں مطالعہ، مشاہدہ اور علم کی ایک دنیا موجود ہے. تو اب میر کا جب ذکر ہوا تو ان کے لیے ان کے 6 دیوان ہیں جو ہم نے پڑھے تھے، اور پھر ان کے کچھ انتخاب بھی شائع ہوئے ہیں، جس میں سے بہترین انتخابات سردار جعفری کا ہے، پھر اثر لکھنوی کا. لیکن ہم نے یہ کتابیں استعمال کی ہیں. یہ اصل میں تو غزلسرا.com نے یہ میر کے 6 دیوان ان کا بیشتر حصہ یہ شائع کر دیا ہے. 2 کتابیں ہیں یہ، اور اس میں میر کی تقریباً 2000 غزلیں شامل ہیں. تو ہم نے ان کو استعمال کیا ہے. ان کے مطالعے میں جو شعر قابل ذکر یا قابل تشریح محسوس ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے. یہ 2 کتابیں ہیں، یہ میں نے امیزون سے لی ہے. اس کے علاوہ پرانے ان کے دیوان وغیرہ ہیں. 6 دیوان. میر نے بہت کثیر گو شاعر تھے. ان کے 45,000 اشعار انہوں نے کہے. ہر صنف میں انہوں نے طبع آزمائی کی، خاص طور پہ مثنوی، قصیدے اور غزل میں بہت ہی اعلیٰ مقام ان کا ہے. اور مثنوی میں قصیدے میں جو اشعار ہیں وہ الگ، لیکن غزل میں ان کے تقریباً 18,000 اشعار ہیں، جن میں سے بیشتر ان دونوں کتابوں میں اس مجموعے میں موجود ہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری ادبی تاریخ میں کوئی شاعر ایسا نہیں رہا جس نے میر جتنے سرد و گرم اپنی زندگی میں دیکھے ہوں، جو جنگوں میں شریک رہا ہو، جس نے بار بار ترک وطن کیا ہو، بادشاہوں اور فقیروں کی محافل میں بیٹھا ہو، ان کی صحبتیں اٹھائی ہوں، اور اسرت، غربت اور تنگی کے وہ دن دیکھے ہوں جب وہ خود کہتے ہیں کہ کتے اور بلی کی طرح زندگی بسر کرنی پڑی ہو، اور پھر آرام کے دن بھی دیکھے ہوں. اور پھر اس کا خاصہ یہ کہ صوفیوں میں صوفی، رندوں میں رند، سپاہیوں میں سپاہی. تو میر نے، جیسے غالب نے کہا تھا، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، میر اس کی عملاً تفسیر ہے. انہوں نے زندگی کے ہر رنگ کو قبول کیا، اسے برتا. تو یہاں تک کہ ذکر میر میں انہوں نے ایک طرف تو فحش لطیفے شامل کیے ہیں، تو دوسری طرف فیض میر میں درویشوں اور اولیاء اللہ کے کرامات اور دوسرے واقعات شامل کیے ہیں. تو عشق کی منزل میں وہ وہاں تھے جس سے آگے صرف جنون کا پڑاؤ رہ جاتا ہے، اس سے کچھ ہی دور رہ گئے تھے غالباً. اور یہی وجہ ہے کہ انہیں علم کلام، تصوف اور فقہ کی اصطلاحیں بھی بڑے آرام سے برتنے کی سہولت حاصل تھی، اور اسی آسانی سے وہ فارسی کے نامانوس اور مشکل فقرے اور محاوروں کو بھی گرفت میں لے لیتے تھے. بڑے شاعر کا ایک پہلو تو ہماگیری ہے. اس کے لیے میر غالباً اردو کے سب سے ہماگیر شاعر تھے. یہاں تک کہ بعض بڑے بڑے شعراء جب میں دنیا کے دیکھتا ہوں تو ان کی شخصیتیں میر کے سامنے ہلکی یا گہری معلوم ہوتی ہیں، تہ در تہ نہیں ہے جیسے میر تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میر سے کمتر درجے کے شاعر تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میر کو بھی بآسانی دنیا کے بڑے شاعروں میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور ان کی اس بڑائی کی تعمیر میں ان کی شخصیت کا بھی بڑا حصہ ہے. میر و غالب کی بحث چلتی رہتی ہے اور آتی رہے گی، لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑتا. دونوں عظیم شاعر ہیں اور ان کی شاعری کا اسلوب ایک ہے، لیکن ان کی فطرت، ان کی ذہنی اپج، ان کی طبیعت بہت مختلف ہے، ان کا طریقہ تخلیق مختلف ہے، جس پہ ہم گفتگو کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری چمک دمک میں میر غالب سے کمتر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ہماگیری کی وجہ سے بہت سارے لوگ انہیں غالب کے برابر اور کچھ لوگ انہیں غالب سے برتر شاعر ماننے پر مصر ہیں. اور یہ ہماگیری جو ہے ان کی شاعری کے تمام میدان میں موجود ہے. تو اس کا تعلق محض الفاظ کی کثرت، ڈائیورسٹی یا
مختلف علوم و تجربات کا براہ راست درک ہونے سے نہیں ہے، بلکہ میر کے ہاں اس کا تعلق انسانی زندگی کے تمام مظاہر اور اس کی سائیکی کے کم و بیش تمام گوشوں سے ہے۔ ان کے ہاں تو یہ کہ میر اور غالب کے موازنے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، تعصب کا بھی اظہار کیا ہے۔ اب جیسے شمس الرحمن فاروقی انتہائی قابل احترام، لیکن انہوں نے ان کا باعث میر کی طرف ہے، اس طرح کئی اور لوگ ہیں، کچھ دوسرے لوگ ہیں ان کا باعث غالب کی طرف ہے۔ تو ہم اس کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں کہ دو انتہائی خوبصورت چیزوں کو، دو انتہائی نادر روزگار چیزوں کو موازنہ ضروری ہے یا ان کا کیا جائے۔ غالب اور میر کا موازنہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن ہاں کیونکہ اب غالب کے بعد ہم میر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو دونوں کا یکے بعد دیگرے مطالعہ اس غرض سے کرنا کہ ایک کے ذریعے دوسرے پر روشنی پڑے، یہ ایک اچھی بات ہے، آپ کو بھی اس میں لطف آئے گا۔ تاہم غالب ہو یا کوئی بھی، وہ میر کا معتقد تو رہا ہے۔ لڑکپن میں ہی غالب نے یہ شعر کہا تھا کہ میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب، جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ میر اور غالب کی زبان مختلف تھی، ان کی امیجنیشن، ان کے تخیل کا مزاج بالکل مختلف تھا۔ غالب کا تخیل آسمانی اور باریک تھا، وہ زندگی کو بہت اوپر سے دیکھتے تھے اور سٹل تھے بہت۔ میر کا تخیل زمینی تھا، پریکٹیکل تھا، ایوری ڈے لائف، اور بے لگام، جھجک نہیں، سادہ زمینی الفاظ میں اسے بیان کر دیتے تھے، لیکن بلا کا مشاہدہ، بلا کا کلام۔ تو غالب نے اپنی شاعری کے ذریعے جو زبان وضع کی، وہ اب پھر آنے والے وقتوں کے لیے اردو کی ادبی زبان بن گئی۔ میر نے روزمرہ کی زبان کو اردو شاعری کی زبان بنا دیا۔ تاہم اردو کے یہ دو شعراء ایسے ہیں کہ ان کے علاوہ یا ان کے سامنے اردو کے تمام شعراء اقبال کے سوا طفل مکتب معلوم ہوتے ہیں، چاہے وہ مصفی ہوں، انشاء ہوں، ناسخ ہوں، آتش ہوں، حسرت ہوں، کوئی بھی ہو۔ اب سادہ زبانی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو مجھے 3 اشعار میر کے یاد آئے۔ ویسے تو بہت سارے اشعار زبان زد عام ہیں، لیکن میر کہتے ہیں کہ اب کہیں جنگلوں میں ملتے ہیں، حضرت خضر مر گئے شاید، بے کلی بھی قفس میں ہے دشوار، کام سے بالوں پر گئے شاید، شور بازار سے نہیں اٹھتا، رات کو میر گھر گئے شاید۔ بعض لوگ غالب پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے میر سے بہت سارے خیالات مستعار لیے، تو یہ ان کی کم علمی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ سب شعراء اور سب بڑے لوگ آج تک اتنے بڑے بڑے فلسفی ہیں، آج بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو پلیٹو سے مستعار نہ لے۔ اسی طرح سے ادب میں بھی لوگوں نے اساتذہ سے مستعار لیا ہے، لیکن غالب نے اگر کہیں مستعار لیا بھی ہے تو اس کو جلا بخشی ہے، یہ نہیں کہ اس میں کمی کی ہے۔ جس طرح سے اشعار پیش کرنے پہ آؤں اس کے دوران کہ آتش نے یا فراق نے کوشش کی ہے اور اس مضمون کا کیا پاچا کر دیا یا احتراماً کہ میر کے سامنے اپنا چراغ نہیں جلا سکے۔ تو پرانے اساتذہ کے شعر پر شعر کہنے میں غالب بھی تھے، میر نے بھی ایسا بہت کیا ہے۔ میر نے تو بلکہ یہ بھی کیا ہے کہ بعض اوقات پرانے شاعروں کا براہ راست ترجمہ ہی کر دیا، غالب نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ ایک بھی شعر آپ کو نہیں ملے گا۔ غالب کے ہاں ایکو کی، بازگشت کی کیفیت ہے، لیکن میر کا استفادہ براہ راست ہوتا وہ بھی تخلیقی ہے۔ مثلا سعدی کا ایک شعر ہے، دوستاں منع کنندم کہ چرا دل بتو دادم، باید اول بے تو گفتن کہ چنی خوب چرائی۔ اب یہ میر نے اس کا ترجمہ کر دیا، ایک پیار کرنے کا جو خوباں ہم پہ رکھتے ہیں گناہ، ان سے بھی تو پوچھتے کیوں اتنے تم پیارے ہوئے۔ اس کا حوالہ حالی نے بھی دیا ہے، لیکن تخلیقی شان کی وجہ سے میر کا شعر بھی اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ اب بیدل کا ایک شعر ہے، عبد القادر بیدل کا، ہمت چہ قدر زیر فلک بال کشاید، پست است بہدے کہ دریں خانہ ہوا نیست۔ اس کو میر نے ترجمہ تقریباً کر دیا، انہوں نے کہا کہ زیر فلک رکا ہے اب جی بہت ہمارا، اس بے فضا قفس میں مطلق ہوا نہیں ہے۔
امیر کا یہ شعر جو ہے یہ تو انہوں نے تقریباً 50 برس کی عمر کے بعد کہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بے دل کے مضمون کو آگے نہیں لے جا سکے، اور غالب 19 یا 20 برس کے تھے، انہوں نے بھی بے دل سے یہی مضمون لیا تو اس میں ایک نئی شان پیدا کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ برہم ہے بزم غنچہ بیک جنبش نشاط، کاشانہ بس کے تنگ ہے غافل ہوا نہ مانگ۔ تو غالب نے جہاں بھی کہیں میر سے کوئی مضمون یا کسی بات کا کوئی ایک پہلو بھی مستعار لیا ہے تو اس میں ہمیشہ نئی بات پیدا کی ہے یا پھر مزید معنویت داخل کی ہے۔ یہ شعر پر شعر لکھنا نہیں ہوتا، یہ چراغ سے چراغ جلانا ہوتا ہے، اور اکثر اوقات میرے مشاہدے میں، مطالعے میں، تقریباً all the time ان کا چراغ میر سے روشن تر نکلا ہے۔ تو اولیت کا شرف میر کو حاصل ہے اور تخیل کا پھیلاؤ بھی ہے، لیکن مضمون اور اسلوب اور معانی میں غالب جو کچھ میر سے مستعار لیتے ہیں اس میں ہمیشہ اضافہ کر کے دکھاتے ہیں۔ مثلا میر کا ایک شعر ہے، مشگان تر کو یار کے چہرے پہ کھول میر، اصاب خستہ سبزے کو ٹک آفتاب دے۔ اب غالب کے ہاں اس طرح کا بے لگام تخیل نہیں ملتا، اور آب خستہ کی ترکیب میر نے جو اختراع کی ہے وہ کسی لغت میں، کسی پرانے کلام میں نہیں ملتی، لیکن یہ جو سر میں شوریدگی اور اس کے باوجود اوپر سکون کا مضمون ہے، یہ غالب اور میر میں ایک مشترک تھیم ہے، لیکن اس میں تمام کائنات کو سمو دینا، روشنی، حدت، چہل پہل، درد و سوز، سب کو یکجا کر دینا، یہ صرف غالب کا کام ہے۔ اب غالب کا شعر آپ سنیے۔ غالب کہتے کہ باوجود یک جہاں ہنگامہ پیدائی نہیں، ہیں چراغان شبستان دل پروانہ ہم۔ تو یہ باتیں اس لیے آپ کو میں نے پیش کی، یہ مثالیں، کہ آپ کی ذہن نشین ہو جائے کہ گفتگو بیکار ہے۔ غالب اگر میر سے کچھ مستعار نہ لیتے تب بھی وہ غالب ہی رہتے، اور اسی طرح سے میر نے ادھر ادھر سے جو کچھ لیا اس کو نہ لیتے تو بھی وہ میر ہی رہتے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ غالب اینڈ میر illuminate each other، they kind of ایک دوسرے کو منور کرتے ہیں وہ، اور اگر آپ ایک سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تو دوسرے کے رموز بھی آپ پر مکمل طور پہ نہیں کھل سکتے۔ پھر ایک میر کے بارے میں بھی ایک وضاحت کر دوں، لوگ کہتے ہیں کہ میر کے ہاں اچھے اشعار خال خال ملتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے ہاں کئی صفحے پلٹ جائیے پھر کوئی اچھا ڈھنگ کا شعر ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ تمام صفحات پہ کوئی نہ کوئی اچھا شعر موجود ہے۔ میر کے اگر اچھے اشعار بھی آپ گنے اعلیٰ پائے کے 1000 سے کم وہ یقیناً نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ کلام میں ایک معتد بے حصہ جو ہے وہ اچھے ہیں، اس لیے ان کے انتخاب میں بھی مشکل پیش آئے گی۔ ہر اچھے شعر کی ہم نہ تشریح کر سکیں گے نہ آپ کے سامنے پڑھ ہی سکیں گے۔ میر کا کلام کافی زیادہ ہے تعداد میں غالب سے۔ ایک تو یہ کہ غالب نے اپنے شعروں کا، اشعار کا انتخاب بہت سخت کیا تھا، تو بعض جو اشعار انہوں نے نکال دیے تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، اور یا وہ شعر تھا کہ دیر و حرم آئین تکرار تمنا، واماندگی شوق تراشے ہے پناہ۔ تو یہ بھی انتہائی اعلیٰ پائے کے اشعار تھے، اور شکر ہے خدا کا کہ یہ بعد میں مل گئے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ میر نے اپنے کلام کا انتخاب نہیں کیا، اگر کرتے تو بہت اچھا رہتا ان کے لیے۔ پھر غالب کا شروع عمر سے یہی تھا کہ وہ کلام کا انتخاب بھی کرتے تھے۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ اردو میں 1826 سے لے کر 1850 تک کم و بیش انہوں نے اردو میں کچھ نہیں لکھا۔ تاہم غالب اگر اپنا تمام اردو کلام چھاپ دیتے تب بھی وہ میر کے دیوان اول سے کم ہوتا حجم میں۔ میر کے کلام کی ضخامت کو دیکھ کر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، بہت طویل کلام ہے، تو بعض لوگ یہ مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ اچھے اشعار بہت کم ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، جیسا میں نے ابھی کہا کہ زبان کی جو ڈائیورسٹی ہے اور لائف کے ایکسپیرینسز اور ورسٹیلٹی آف پرسنالٹی، شخصیت کی ہمہ گیری، اس میں میر کا مقام غالب سے بہت اوپر ہے، لیکن where it concerns pure intellect، خالص تعقل، تجرید، ability to imagine the abstract اور subtlety، اس میں غالب کا درجہ میر سے بہت بلند ہے۔ دونوں کا تخیل کی شدت، the intensity of the imagination،
دونوں کے ہاں برابر ہے، دونوں کمال کے مضمون آفری ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ غالب کا تخیل آسمانی ہے، وہ دنیا کو اوپر سے دیکھتے ہیں، میر کا تخیل زمینی ہے، ہمارے درمیان رہ کے ہماری زبان میں اسی دنیا کو وہ ہمارے لیے ڈسائفر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پورٹرے کرتے ہیں۔ پھر غالب ایبسٹریکٹ زیادہ ہے، میر از ویری کانکریٹ، ان کا جو ایکسپریشن ہے دیٹس ویری کانکریٹ۔ باقی اور شعراء کا کوئی ان سے مقابلہ نہیں ہے، بہت سارے شعراء ہیں، رند ہیں جو خود کو میر کی طرح کا شاعر بتاتے تھے، ان کا ایک شعر بھی میر جیسا نہیں ملتا۔ آتش میر کے مضامین مستقل اڑاتے رہے، لیکن نہ ان کا ذہن میر کا سا تھا، نہ ان کی امیجنیشن، نہ ان کا ایپٹیٹیوڈ، تو وہ میر کے مضامین کا ایک سلاٹر ہاؤس، مقتل انہوں نے بنا دیا۔ ناسخ بھی میر کا انداز کی تعریف بھی کرتے تھے، لیکن نہ انہیں زبان پہ وہ قدرت تھی جو میر کو تھی۔ تو اس طرح سے یا ذوق ہو یا کوئی بھی ہو، میر تک کوئی نہیں پہنچا، نہ غالب تک۔ تو صرف یہی ہے کہ غالب نے میر سے دل کھول کر استفادہ کیا، اور اس طرح سے کیا ہے کہ جو اس کا حق تھا۔ غالب نے بعض جو غزلیں، غالب کو جو کلام انہیں امر کر گیا، وہ سب انہوں نے 30 برس کی عمر کو پہنچنے سے پہلے لکھی تھی۔ دوسرے، غالب کا جو ریفرنس ہے، استفادہ ہے میر سے، وہ تقلیدی نہیں ہے، he is not following him، تخلیقی ہے، he is trying to create something new out of that۔ تو کوئی بھی شاعر زبان کے استعمال میں، تخیل میں، اور خاص طور پر معنی آفرینی میں ان دونوں کے قریب نہیں آتا۔ معنی آفرینی سے مراد وہ کلام ہے جس میں ایک ہی گفتگو میں، ایک ہی کلام میں کئی طرح کے معنی و مطالب پوشیدہ ہوں یا ظاہر ہوں، لیکن اس کے بہت سارے معانی نکالے جا سکیں۔ جب میر کا کلام آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ غالب کی طرح معنی آفرینی میر کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے، اور انہیں حق ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ زلف سا پیچدار ہے ہر شعر، ہے سخن میر کا عجب ڈھپکا، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ طرفیں رکھے ہے ایک سخن چار چار میر، کیا کیا کہا کرے ہیں زبان قلم سے ہم۔ Everything I say has at least 4 dimensions۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں ہر ورق ہر صفحے میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا۔ تو یہ جو تمام باتیں ہیں، ان کو میر لفظ اسلوب سے ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اسلوب ہی فن کی پہچان ہے۔ وہ کہتے ہیں میر شاعر بھی زور کوئی تھا، دیکھتے ہو نا بات کا اسلوب۔ پھر یہ جو اشعار ہیں، یہ ان کے ذہنی اپج کو، ان کے خیالات کو، اور اس میں کوئی تعلی نہیں انہوں نے کی، واقعی ان کا کلام ایسا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ دریا میں قطرہ قطرہ ہے آب گوہر کہیں، ہے میر موج زن تیرے ہر ایک سخن میں آب۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو تو کس روانی سے کہتے ہیں شعر میر، در سے ہزار چند ہے ان کے سخن میں آب۔ مثلاً ایک جگہ میر کہتے ہیں کہ کس نے سن شعر میر یہ نہ کہا، کہیو پھر ہائے کیا کہا صاحب۔ اب یہاں پہ آپ معنی دیکھ لیں، کہیو پھر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعر کو دہرانے کی درخواست کی، لیکن ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ایسا شعر اور بھی کہو۔ تو میر کے ہاں ایسے اشعار بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ میر زمینی شاعر ہیں، روز مرہ کی زندگی، اس کے واقعات سے جتنا شغف میر کو ہے اتنا غالب کو نہیں ہے۔ غالب نے غیر معمولی واقعات کو بھی ایک بعض اوقات انداز بے پرواہی سے ڈسمسیولی، انڈیفرنٹلی بیان کیا ہے۔ میر میں انٹینسٹی کمال کی ہے، ہر واقعے کو واقعات کی سطح پر برتتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں جذباتی پہلو داخل کرتے ہیں، اسے معنویت عطا کرتے ہیں۔ اب میر کی یہ کلیات جو ہے مجھے چارلز ڈکنس کی یاد دلاتی ہیں۔ وہی افراتفری ہے اور وہی امتزاج ہے معمولی اور غیر معمولی کا، انوکھے اور عام کا، روزمرہ اور حیرت انگیز کا۔ اچھا، وہی افراط ہے، وہی تفریط ہے، وہی حیرت انگیز بے ساختگی ہے، اور وہی بھیڑ بھاڑ ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی کی تمام جہتیں ان کلیات میں موجزن ہیں، ہر تجربہ اس کے اندر ہے، عارفانہ وجدان بھی ہے،
مجذوبانہ وجد بھی ہے، اور جسے آپ فحش کہتے ہیں، رندانہ برہنگی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ذلت ہے، ناکامی ہے، نفرت ہے، فریب ہے، شکستگی ہے، فریب خوردگی ہے، خود ستائشی ہے، پھکڑ پن ہے، استہزاء ہے، زہر خندی ہے، سینہ زنی ہے، جنسی موضوعات بے پناہ ہیں، قہقہے ہیں، عشق میں خود سپردگی بھی ہے، ریجیکشن بھی ہے، محویت بھی ہے، ہر چیز موجود ہے۔ کسی چیز سے میر نے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھا، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ آپ دو اشعار آپ میر اور غالب کے سنیے، اس میں دونوں میں مرکزی کردار شاعر اور عاشق کی موت کا ذکر ہے۔ میر کہتے ہیں کہ جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا، سنا یہ واقعہ جن نے اسے تعسف تھا۔ اب میر نے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا کا مطلب ہے کہ میر جیسے لوگ شاذ ہی پیدا، بہت کم ہی پیدا ہوتے ہیں، ریئرلی۔ یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ آخر میر جیسے لوگ، یعنی اتنے بد نصیب، بے تکلف، تکلیف اٹھانے والے لوگ پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں۔ لیکن جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ابہام انہوں نے رکھ دیا، اور پھر انہوں نے سب لوگوں کو اس میں شامل کر لیا، کہ وہ پورا گروہ جنہوں نے یہ واقعہ سنا اور تعسف کیا۔ اب غالب کا ایک شعر ہے جو ان کے بہترین اشعار میں سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسد اللہ خاں تمام ہوا، اے دریغا وہ رند شاہد باز۔ ویسے تو یہ جو ٹرم ہے رند شاہد باز، اس سے بہتر غالب تعریف نہیں ہو سکتی، یا یو کانٹ ڈسکرائب ہم اینی بیٹر دین دس۔ اس رندی اور شاہد بازی میں غالب کیا کیا چھپا گئے۔ لیکن اس میں غالب کا جو خاصا ہے، صرف 3 کردار ہیں۔ ایک تو خود غالب ہے، دوسرے وہ شخص جس سے یہ کلام کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ غالب میں روزمرہ سے دوری ہے، جیسے ان 2 اشعار میں آپ نے دیکھا، ایک روزمرہ میں گندھا ہوا ہے اور ایک بڑے اوپر سے کلام کر رہا ہے۔ تو میر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے روزمرہ کی زبان کو شاعر کی زبان بنا دیا، اور ان کے علاوہ یہ کام اردو میں کسی سے نہیں ہوا۔ کوششیں ہوئیں، فراق تھے، ناصر کاظمی تھے، لیکن کوئی اس مقام تک کیا قریب بھی نہیں پہنچا۔ تو یہ میر کی عظمت ہے۔ غالب کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے ایسی زبان بنائی جو شاعری کی زبان ہو، جس میں علمی اور ادبی دونوں طرح کی زبانوں کی تمام تر قوتیں موجود ہوں، اور کمزوری کوئی نہ ہو یا کم سے کم ہو، اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان غالب کی زبان آنے والے تمام شعراء کے لیے آئیڈیل بن گئی، پھر وہی رواج ہو گیا۔ بہرحال یہ گفتگو چلتی رہے گی، اور بھی کئی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ یہ پہلی نشست ہے ہماری میر کے بارے میں، ان کے کچھ اشعار آپ نے سنے، ان کے اسلوب سے آپ کو آگاہی ہوئی، اور کیونکہ آپ غالب کے بارے میں جو ایپیسوڈز تھی ہماری وہ دیکھ چکے ہیں، تو دونوں کا موازنہ کر کے، دونوں عظیم ترین شعراء کا، میر کو کی صلاحیتوں کو، ان کی کیفیات کو اور ان کے اسلوب کو مزید اجاگر کرنے کی کوشش میں نے کی۔ اب اس کلام کو یہیں روکتے ہیں، ویسے ہی طویل ہو گیا، پھر اگلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوگی اور میر کا ذکر اب جاری رہے گا۔ خدا حافظ۔